سیدہ طاہرہ کی زندگی کا یہ اہم ترین واقعہ یا اہم ترین میں سے ایک واقعہ ہے۔ کون سا؟ کہ جب کبھی کسی راوی نے سیدہ کو دیکھا یا سیدہ کے بارے میں سنا، سیدہ ہر وقت حجاب کے ساتھ، دیکھا کا مطلب سیدہ کو نہیں دیکھا، حجاب کے عالم میں سیدہ جو گھر کے اور گھر کے باہر کے کچھ کام انجام دے رہے، جب کبھی سیدہ کو دیکھا تب فاقے سے، سیدہ کی زندگی میں فاقے بہت ملیں گے، حتیٰ یہ کہ اس وقت بھی ملیں گے جب عالم اسلام کی معاشی حالت بہتر ہو چکی۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی جب سیدہ طاہرہ فاقے کر رہی تو سارے مسلمان ہی فاقے کر رہے، ایک جیسا معاشرہ، مگر خیبر کی جنگ کے بعد تو عالم اسلام مالدار ہو گیا، سیدہ کے گھر میں پھر بھی فاقے۔ اچھا، فاقوں میں دیکھا لوگوں نے، گرمیوں میں چکیاں پیستے دیکھا لوگوں نے، پھٹے پرانے لباس میں ہمیشہ پایا سیدہ کو۔ سلمان جیسا صحابی ایک مرتبہ تو فریاد کر بیٹھا کہ واجب، اے اللہ کے رسول یہ کتنا تعجب، ان بنات ملوک، بادشاہوں کی بیٹیاں تجلسو علی الکراسی المزہب، سونے کی کرسیوں پہ بیٹھے، وبنت رسول اللہ لا ثیاب لہا ولا ازار، اور ہمارے آقا اور سردار رسول کی بیٹی ایک چادر بھی نہیں ہے کہ جو پوری سالم ہو، اس میں بھی پیبند لگے۔ پورے واقعات تو آپ سنتے ہیں، اسے نہیں دہرانا، لیکن جب کبھی کسی نے یہ فریاد کی کیا اے اللہ کے رسول آتت وقت کے فاقے، کھجور کے پتوں کے پیبند، اے اللہ کے رسول آخر یہ کس لیے؟ تو پیغمبر کا جواب بھی ہمیشہ یہی ہوتا کہ تم نے یہ بھی سنا کہ اس وقت میری بیٹی کیا رہی تھی، اس وقت میری بیٹی کیا کہہ رہی تھی۔ بہت ہی زیادہ مضبوط عقیدہ رکھنے والا، جس کا فیض بہت اسٹرانگ، وہ بھی کہے گا اللہ نے جیسی مصیبت ڈالی ہے میں صبر کرتا ہوں۔ شہزادی صبر کی بات نہیں کر رہی، صبر کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ صبر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ون سائیڈڈ، یک طرفہ، اگرچہ حقیقت میں صبر بھی دو طرفہ ہے، لیکن بظاہر کہ بھئی وہاں سے مصیبت آ رہی ہم صبر کر رہے ہیں۔ صبر نہیں کہا، کیا کہا؟ رسول نے پوچھا اس وقت سیدہ کیا کہہ رہی؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے آٹھ وقت کے فاقے میں دیکھا تو سیدہ خاموش تھی کہ کچھ کہہ رہی؟ اے اللہ کے رسول ہم نے پھٹی ہوئی پیبند لگی چادر میں دیکھا۔ کہا اچھا اس وقت میری بیٹی کچھ کہہ رہی تھی کہ خاموش تھی؟ اے اللہ کے رسول ہم نے اس حالت میں چکیاں پیستے دیکھا کہ کھال پھٹ چکی ہے اور خون چکی کی قطب پر بھی ہے اور زمین پہ بھی گرا۔ کہا اچھا اس وقت میری بیٹی کہہ کیا رہی تھی؟ خاموش تھی کہ کچھ کہہ رہی؟ اور ہمیشہ ایک ہی جواب میں، جس سے بھی یہ پوچھا گیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے شہزادی کو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے دیکھا، اور وہ آیت کیا ہے؟ پورا کا پورا ہمارے روزمرہ کے مسائل کا حل، ایک ہی آیت ہمیشہ، وما عند اللہ خیر وابقا، ہمیشہ یہی آیت کی تلاوت پائی جب یہ مصیبتوں کے درمیان۔ کیا ترجمہ؟ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ اچھا بھی ہے اور اس سے زیادہ پائیدار بھی ہے۔ یہ دو چیزیں میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، آدمی جب بھی دنیا کی کوئی چیز خریدتا یہ دو چیزیں ضرور چیک کرتا کہ کوالٹی کے اعتبار سے بہتر ہے کہ نہیں، اور زیادہ عرصے چلنے والا ہے یا کچھ دنوں کے بعد خراب ہونے والا۔ کہا ہمیشہ قرآن کی آیت، لیکن یہ نہیں کہا میں صبر کرتی، کیونکہ صبر کا مقصد وہ مصیبت میں ڈال رہا ہے ہم خاموش۔ یہ کہا کہ ہم جو دنیا کی چیزیں چھوڑ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا کا لباس۔ کیوں؟ صبر نہیں، ویسے یہ بھی صبر ہے لیکن ایک عام آدمی کے اعتبار صبر نہیں، اس لیے کہ اس کے بدلے جو مجھے ملنے والا عدلے بدلے کا معاملہ، ہم یہاں پہ کچھ لوز کر رہے ہیں تاکہ وہاں گین کریں، اور جو وہاں پہ گین کرے وہ اس سے اچھا ہے، اچھا خیر و ابقا، اور اس سے زیادہ عرصے رہنے والا۔ یعنی یہ پورا کا پورا ایک عقیدہ ہم کو دیا جا رہا، کیوں ہم اپنی آنکھیں بند کریں؟ کہا کہ اگر آنکھیں کھولی رکھیں تو وہاں کیا ملے گا، اور آنکھیں بند کی تو وہاں کیا ملے گا؟ ہم کیوں اپنے کانوں پہ پردے ڈالیں حرام گانے سن کر؟ کہا اس لیے کہ کان کھلے رہیں تو وہاں کیا ہوگا، اور کان بند ہو جائیں تو وہاں کیا ملنے والا؟ ہم کیوں حرام مال سے اپنے ہاتھ کو پیچھے گھسیٹ لیں؟ ہمارے بچے کو بھی مثلا VCR چاہیے،
کہا فقط اس لیے کہ اگر حرام لے لیا تو وہاں کیا ملے گا، اور اس وقت اگر ہاتھ کو روک لیا تو وہاں کیا عطا ہوگا۔ ہر مصیبت میں فاقے میں بھی کہا جو وہاں ملنے والا ہے وہ زیادہ اچھا، یا دنیا کا کھانا لو غلط طریقے سے، اور یا دنیا کا کھانا چھوڑو تاکہ اس سے بہتر کھانا ملے، یا دنیا کا لباس لو حرام طریقے سے، یا اس کو چھوڑو اور اس لباس کو لو جو زیادہ اچھا ہے۔ اور اسی طرح زندگی کے ایک ایک منٹ میں سیدہ کے اس واقعے کو سامنے رکھیے۔ ایک نکاح میں، ایک شادی کی تقریب میں ساری عورتیں نہ صرف یہ کہ بے پردہ ہیں بلکہ سونے پہ سہاگا اور گناہ پہ گناہ، اس بے پردگی کے ساتھ میک اپ کر کے گناہ کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کیوں ایک عورت پورے حجاب کے اندر سب سے کٹ کے وہاں پہ بیٹھے کہ ہر ایک اس کا مذاق اڑائے؟ کہا یہ مت دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جملہ تو قرآن نے بھی کہا، یہ قرآن نے بھی کہا کہ جنت صاحبان ایمان کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے، یہ تو قرآن میں بھی آیا۔ لیکن سیدہ کی سیرت میں یہ ایک آیت قرآنی بار بار نظر آتی ہے، اور بہت ہی مختصر میں کہہ دوں سیرت سیدہ کے علاوہ ویسے جو اسلام نے کہا آخرت کا عقیدہ وہ اسی لیے تھا اور اسی وجہ سے، بس یہ آخری جملے، اللہ کی بہت ساری صفات، ہم اللہ کو خالی اتنا نہیں مانتے کہ وہ اللہ، یہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ صفات ثبوتیہ اس کا تعلق بھی اس بات سے، ہم نے کہا کہ اللہ عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، صادق ہے، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ یہ سب اللہ کی صفات تو ہیں، اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے بھی تعلق۔ ہم نے آج گانے نہیں سنے، فلمیں نہیں دیکھی، ہماری عورت نے حجاب کی، ہمارے مرد نے چاہے وہ کاروبار کر رہا ہو یا ملازمت رزق حلال حاصل کی، مگر سوال یہ ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے بدلے وہاں ملنے والا، مگر شرط یہ ہے کہ جس نے وعدہ کیا وہ سچا ہو۔ اگر وہ جھوٹا نکل آئے تو پتہ چلا یہاں بھی اس نے وعدے سارے کر کے یہ چیزیں چھوڑوائی، آخرت میں بھی کہہ دیا بھائی میں تو کچھ نہیں دے رہا۔ جب تک کہ اللہ کی سچائی پہ یقین نہ ہو، اس کے کہنے پہ یہ چیزیں ہم کیوں چھوڑیں؟ ڈبل نقصان ہو جائے، دونوں جگہ بے وقوف اور احمق بن کے رہ جائیں۔ یعنی اس کو سچا مانو، اگر اس نے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرے، نہیں اس کے بعد کا قادر بھی مانو۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ سے ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں کام کیجئے ہم آپ کو یہ دیں گے، ان کی حالت ہی ٹھیک نہ رہی، وہ دیوالیہ ہو گئے، وہ سربراہ مملکت اس کا اقتدار ہی ختم ہو گیا۔ وہ جھوٹا نہیں، وہ بددیانت نہیں، وہ چاہتا ہے اپنا وعدہ پورا کرے لیکن اب اس کے پاس طاقت ہی نہ رہی۔ اسلام نے کہا یہ ڈر بھی دل سے نکال دو کہ اگر تم نے کہا کہ اس دنیا میں ہم نے ساری لذتیں چھوڑ دی، حرام لذتیں، فقط اس لیے کہ اللہ کا وعدہ، لیکن آخرت کے دن جا کے پتا چلا کہ آج تو اللہ کے پاس طاقت ہی نہ رہی، کسی اور کی حکومت آ گئی، وہ تو حکومت چلی گئی، کہا وہ تو ماضی کی حکومت ہے، اس کے وعدے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا ہوگا کہ جس نے وعدہ کیا وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا مگر بیچارہ مجبور ہو گیا پورا نہیں کہا، نہیں اللہ کو قادر مانو تاکہ شیطان تمہیں اس حوالے سے بھی نہ بہکانے پائے کہ کس کی بات پر یہ سارے گناہ چھوڑ رہے، اگر کل اس کا دن نہ رہے، اگر کل اس کی طاقت نہ رہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ کہا نہیں، ساتھ میں اللہ کو حی بھی مانو، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ ساری صفات ثبوتیہ ہمارے بچے یاد کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ان کا تعلق فقط اللہ سے، ارے اس کا تعلق اللہ سے ہو کہ نہ ہو، ہمارے اور آپ کے روزانہ کے عمل سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ٹی وی دیکھنے سے، اس کا تعلق ہمارے سود کھانے سے ہے، اللہ کی صفات کا۔ شیطان بہکا نہ دے کہ ٹھیک ہے پتا چل گیا اللہ نے وعدہ کیا ہے پورا بھی کرے، اس کی طاقت بھی، لیکن حی بھی مانو کہ طاقت تو ہے لیکن اگر وہ مر ہی گیا تو کیسے وعدہ پورا ہوگا؟ اگر وہ مر گیا، موت آ گئی، آج اس نے وعدہ کی، اگر وہ آدمی ہی زندہ نہ رہا جو آپ سے وعدے کر رہا تو کل آپ کس کے پاس فریاد لے کے جائیں گے؟ کہا شیطان کا اس طرح نہ بہکا دے تو کہو کہ میں اس اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کرتا ہوں جو حی ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، تاکہ اس حوالے سے بھی شیطان نہ بہکائے۔ کہا عالم بھی مانو، ہر چیز کا علم رکھتا، اس لیے کہ اس نے وعدہ کر لیا۔ اب ہم دوسروں کے سامنے تو گناہ سے بچیں گے، وہ ریاکاری نہیں، اس وجہ سے کہ بھائی وہاں گناہ سے بچو تاکہ وٹنس ہو، اور اگر گھر کی تنہائی میں گناہ سے بچے، اور اللہ نے قیامت کے دن کہا کہ میں تمہیں کیسے بدلا دوں، کوئی گواہ لے کر آؤ، مجھے تو پتہ ہی نہیں، کہا نہیں وہ عالم ہے
اور عالم الغیب والشہادہ ہر چھپے ہوئے عمل کو بھی جانتا ہے، تاکہ شیطان اس بہانے تم سے تنہائی کے گناہ نہ کروا لے کہ بھئی یہاں کوئی گواہ نہیں ہے، اگر اس وقت بچے بھی تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پروف کیسے کرو گے کہ میں نے تیری خاطر یہ گناہ چھوڑا؟ تو اسے عالم مانو تاکہ اطمینان ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے بھی اگر میں گناہ ترک کرتا ہوں تب بھی وہ بدلہ دے گا، اور اگر بالکل تنہائی میں بھی گناہ چھوڑتا ہوں کسی کو پتا ہو کہ نہ ہو اسے تو پتا ہے اور وہاں سے بدلہ ملے گا۔ تو دیکھتے جائیے اسلام اللہ کا جو تصور دے رہا ہے، صادق مان کے اللہ کا ہو، حی مان کے اللہ کا ہو، عالم مان کے اللہ کا ہو، قادر مان کے اللہ کا ہو، فقط اس لیے نہیں کہ اللہ کو اتنا عظیم سمجھو بلکہ اس لیے بھی کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے کہ ہم یہ ساری نیکیوں پر کیوں عمل کریں، ہم یہ سارے گناہوں سے کیوں بچے۔ اطمینان ہو، وعدہ کرنے والا زندہ رہے گا، قدرت کے ساتھ زندہ رہے گا، اسے پتا بھی ہوگا کہ ہم نے گھر کی تنہائی میں بھی شیطان کی اطاعت نہیں کی، اور وہ سچا ہے، اپنے ہر وعدے کو پورا کرے گا۔ جتنا یہ تصور اللہ کا مضبوط ہے اتنا گناہ چھوٹتے جائیں گے، جتنا یہ تصور کمزور ہے اتنا ہی شیطان کو بہکانے کا موقع ملے گا کہ ارے تھوڑی دیر کے گناہ سے کیا ہوتا ہے، ارے تھوڑی دیر کی خرابی سے کیا ہوتا ہے۔ جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میں ذرے کے برابر نیکی کروں تو وہاں اجر ملے گا، اور میں ذرے کے برابر گناہ کروں تو وہاں عذاب ملے گا۔ جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہے، چاہے سارا معاشرہ ڈش اینٹینا والا بن جائے، چاہے سارا ماحول قتل و غارت گری والا بن جائے، چاہے بعض اوقات فاقے کرنا پڑے، لیکن آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ فاقے بھی برداشت، وہ قتل و غارت گری بھی برداشت، وہ مظالم بھی برداشت، اس لیے کہ دینے والا دیکھ رہا ہے، سچا ہے، اور یقیناً اس کا بدلہ دے گا۔ سیرت سیدہ کا اہم ترین پہلو وہ یہی ہے کہ عقیدہ آخرت کو بار بار یاد دلایا گیا۔ شہزادی کی زندگی کو دیکھیے تو بہت ہی مختصر جو باتیں بتائی جاتی، سب کا اسی سے تعلق ہے۔ شہزادی کی رات کی عبادت، شہزادی کا گریہ کرنا، شہزادی کا خوف خدا سے رونا۔ درستوں کی 18 سال کی مختصر زندگی، چہاردہ معصومین سب سے مختصر زندگی سیدہ کی، صرف 18 سال، اور وہ 18 سال اس دور کی 18 سال جب عورت گھر کے اندر بیٹھی اور ظاہری اعتبار سے معاشرہ بھی اتنا زیادہ گناہ والا نہیں، اس کے باوجود اتنا رونا، اتنا ڈرنا، اتنی دعائیں۔ شہزادی کی دعاؤں کا مجموعہ دیکھی کس طرح خوف خدا سے تڑپ رہی۔ ارے بس اسی سے اندازہ کریں کہ شہزادی نے اپنی زندگی کی آخری وصیتوں میں، جو میری آج کی مجلس کے مصائب کا موضوع ہے، شہزادی نے اپنی زندگی کی آخری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ اے ابوالحسن، یہ ایک بوتل میرے آنسوؤں سے بھری ہے جو خوف خدا کے عالم میں آنسو نکلے، قبر میں اسے میرے کفن میں رکھ کے میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ دیکھیے اتنے آنسو کے بوتل بھر جائے، بس سوچنے کی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سرسری آدمی سنتا توجہ بھی نہیں دیتا۔ بوتل بھر جائے، آنسوؤں کا جمع کرنا ہی کتنا مشکل کام، اور کہا یہ کہ پورا شیشہ آنسوؤں سے بھر جائے۔ کون سے آنسو؟ خوف خدا والے آنسو۔ وہ حالت کے فضا کا ہر رات کو شہزادی اتنا روتی تھی کہ آنسو پہلے لباس میں جذب ہوتے تھے، پھر جائے نماز میں جذب ہوتے تھے، اور پھر زمین پہ اس طرح بہنے لگتے تھے جیسے پانی ڈالا گیا۔ آنسوؤں کی بات ہے، محاورتاً نہیں حقیقتاً، اس طرح سے۔ اور ہر رات خوف خدا، یہ ساتھ میں جملہ خوف خدا۔ پھر فضا نے ایک دن پوچھا بھی کہ آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ جواب شہزادی کا ہے، وہ کسی اور مجلس کا موضوع، لیکن آخر یہ کس کے لیے؟ یہی عقیدہ آخرت کو ہمارے لیے تازہ رکھا جائے، ہر وقت یہ عقیدہ فریش رہے، زندگی میں ایک دن بھی آخرت کے بغیر نہ گزرے، ورنہ شیطان کو کامیابی ہو جائے گی ہمیں پرکشش گناہ کی جانب لے جانے کے۔ ایک لمحے آخرت دل سے نہ نکلے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين